بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربهم بهم یومئذ لخبیر۔ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے ایک مبارک نام ہے الخبیر۔ اسی سے اللہ کے کچھ بندوں کا نام عبد الخبیر ہوتا ہے۔ خبیر کے معنی ہوتے ہیں خبر رکھنے والا، بہت باریکی سے حقیقت پر مبنی خبر رکھنے والا۔ اللہ رب العالمین کا یہ نام قرآن کریم میں تقریباً 45 بار آیا ہوا ہے۔ خبیر کے معنی کو ذکر کرتے ہوئے امام غزالی فرماتے ہیں دنیا کا کوئی بھی پوشیدہ سے پوشیدہ، مخفی سے مخفی خبر ہو، اللہ رب العالمین سب کو جانتا ہے۔ اس دنیا میں، اس پوری کائنات میں کوئی بھی چیز ہو، کس شکل میں ہے، کس حیت میں ہے، کس کیفیت میں ہے، کس کنڈیشن میں ہے، سب اللہ جانتا ہے۔ کوئی بھی ذرہ حرکت کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو بھی جانتا ہے۔ یہاں تک کہ کوئی بھی نفس سانس لیتی ہے تو اس سانس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ کسی نفس کے اندر اضطراب ہے کہ اطمینان ہے، سکون ہے کہ بے چینی ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ ہر چیز کے تعلق سے اللہ رب العالمین کو خبر ہے۔ اللہ رب العالمین کے ایک نام العلیم بھی ہے، اس کا معنی بھی جاننے والا ہی ہے، لیکن جب کسی چیز کو اس کی حقیقت پہ جانا جائے تو وہاں خبیر بولا جاتا ہے کہ وہ اس کی حقیقت کو جانتا ہے۔ لیب میں کسی چیز کو پوری باریکی سے تحقیق کر کے اس کی حقیقت پر ایک رپورٹ دینی ہوتی ہے، تو اسی لفظ سے المختبر بھی بنا ہے جس کو لیب کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین خبیر ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے اور اس کی حقیقت پہ جاننے والا ہے۔ کون سا انسان کس حالت میں ہے، اس کے اندرونی اور باہری کیفیت کیا ہے، ہم انسانوں سے چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ اللہ کے اس نام کے تعلق سے کچھ باتیں ہمیں اور آپ کو جان لینی چاہیے۔ نمبر 1 کہ اللہ رب العالمین اپنے بارے میں سب سے زیادہ اور سب سے حقیقت پر مبنی باتوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ کے علاوہ اللہ کے بارے میں کوئی بھی اتنی باریکی سے نہیں جان سکتا جتنا جاننا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے خود فرمایا ہے الرحمن فاسأل به خبیرا، رحمان جو عرش کے اوپر مستوی ہے اس اللہ کے بارے میں خبر رکھنے والے سے سوال کرو۔ اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے خود اپنے آپ کو کہا ہے، یعنی اس رحمان کے بارے میں جو عرش پر مستوی ہے جاننا چاہتے ہو تو اسی اللہ رب العالمین سے سوال کرو۔ بعض لوگوں نے اس سے مراد لیا ہے کہ فرشتے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھو اس رب کے بارے میں، بعض لوگوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو اس رب کے بارے میں۔ ظاہر سی بات ہے جبرائیل علیہ السلام ہو یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ان لوگوں کو بھی علم اللہ تعالیٰ جب دے گا، اپنے بارے میں خبر دے گا، تبھی ان لوگوں کے پاس بھی اللہ کے تعلق سے خبر ہوگی۔ نمبر 2 انسانوں کے جو اعمال ہیں، ہم اور آپ جو کرتے ہیں، جو بولتے ہیں، ہمارے دلوں میں جو اچھائی یا برائی جو بھی چیزیں چلتی ہیں، یہ دنیا کی آنکھوں سے چھپ سکتی ہیں، چھپایا جا سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین سے اس کو نہیں چھپایا جا سکتا۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ ایک انسان کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا، اس کی اچھائیوں کا اچھا بدلہ، اس کی برائیوں کا برا بدلہ دے گا۔ بہت ساری وٹنس، بہت ساری گواہی اس دن بھی ہوں گی، لیکن اللہ رب العالمین اپنے بندے کے ایک ایک عمل سے، اس کے دل کی دھڑکن سے، اس کے ایک ایک زبان سے نکلی ہوئی بات سے باخبر ہے۔ یہی کافی ہے اللہ رب العالمین کو اس دن عدالت قائم کرنے کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین سب کچھ جانتا ہے۔ نمبر 3 اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو خبر دی ہے، بہت ساری خبریں، بہت ساری چیزیں اللہ نے ہمیں اور آپ کو بتائی ہیں۔ وہ ساری چیزیں بھی بتائی ہیں جو ہمارے آباء و اجداد بھی نہیں جانتے تھے، ہماری نسلیں نہیں جانتی تھیں، یعنی ہزاروں کروڑوں لاکھوں سال پہلے کی باتیں بھی اللہ نے بتائی ہیں۔ اس دور میں کیا ہو رہا وہ بھی اللہ نے بتائی ہیں، قیامت کے قریب کیا ہوگا وہ بھی اللہ نے بتائی ہیں، اور قیامت کے دن کیا ہوگا وہ بھی اللہ نے بتائی ہیں۔ قیامت کے دن فیصلہ ہو جانے کے بعد مومن اور کافر کی کیا حالت ہوگی وہ سب کچھ اللہ رب العالمین نے بتایا ہے، غیب کی باتیں بھی بتائی ہیں۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام ثم استوى على العرش، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا فرمایا، آسمان و زمین کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں اس کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا، اور یہ سب کچھ اللہ نے صرف 6 دن میں کیا ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو اگر اللہ نہ بتاتا کہ آسمان و زمین اس کے درمیان کی ساری چیزوں کی خلقت اور پیدائش 6 دن میں ہوئی ہے تو ہمیں کون یہ علم دینے والا تھا، یہ خبر کون دینے والا تھا؟ ثم استوى على العرش، اس کے بعد اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہو گیا، یہ خبر بھی خود اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ فرمایا الرحمن فاسأل به خبیرا، وہ رحمان جو عرش کے اوپر مستوی ہے تو خبر رکھنے والے سے اس کے بارے میں سوال کرو، پوچھو۔ غیب کے تعلق سے جو بھی باتیں اللہ نے بتائی ہیں وہ سب قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے ذریعے سے ہم تک پہنچ چکی ہیں۔ قیامت کے قریب کیا ہونے والا ہے وہ ساری چیزیں بتائی گئیں، قیامت کے دن کی ہولناکیاں بتائی گئیں، مومن اور کافر کے بارے میں بتایا گیا، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا
افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا انسان نہیں جانتا جب قبروں کے اندر کی ساری چیزیں کھول دی جائیں گی، بیان کر دی جائیں گی، قبر میں لیٹا ہوا انسان زندہ کر دیا جائے گا، اسے نکال کے باہر کھڑا کر دیا جائے گا، میدان محشر کی طرف اسے دوڑایا جائے گا اور وہ بھاگتا ہوا جائے گا۔ وحصل ما فی الصدور، سینے کے اندر جو بھی باتیں ہیں ساری راز کی باتیں کھول دی جائیں گی، سب کے سامنے آیا کر دی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، یہ اللہ تعالیٰ کیسے کرے گا؟ اللہ قبر سے نکال کر پھر اس کے بعد اس کو کھڑا کر کے میدان محشر کی طرف دوڑانا، پھر ایک انسان کے سینے کی ساری باتوں کو، اس کے راز کی ساری باتوں کو باہر لا کر لوگوں کے سامنے آیا کر دینا، یہ اس لیے ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں خبر رکھنے والا ہے۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے تعلق سے ساری خبریں بیان کر دے گا اور سب کچھ دنیا کے سامنے ہوگا۔ نمبر 4، یہ جو بھی باتیں اسلام کے ذریعے سے ہمیں بتائی گئیں، چاہے وہ آدم علیہ السلام کا جنت میں جانا اور پھر جنت سے نکلنا، ابلیس اور آدم علیہ السلام کا واقعہ، شروع سے لے کر جو بھی ہسٹوریکل باتیں اسلام نے بتائی ہیں اور قیامت تک جو بھی ہونے والا ہے، قیامت کے بعد جنت و جہنم میں جو بھی ہونے والا ہے، سب کچھ جو اللہ نے بتایا ہے وہ اللہ ہی بتا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٌ، اللہ تعالیٰ جس طرح سے خبر رکھنے والا ہے اور جس طرح سے پختہ اور حقیقی باتیں تمہیں بتلاتا ہے، یونیورسل فیکٹ باتیں بتلاتا ہے جس کو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، انکار کرنے کی طاقت و بساط نہیں رکھتا، اللہ کی طرح کوئی اس کو بتا بھی نہیں سکتا۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٌ۔ پانچویں بات یہ ہے کہ مسلسل دروس میں ہم سب نے سنا کہ اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ باریک بھی ہے، باریک سے باریک چیزوں کو بھی دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، فرشتوں کو لگا رکھا ہے، ہمارے نام اعمال نوٹ کیے جا رہے ہیں، ساری چیزیں ریکارڈ میں موجود ہیں۔ اور اللہ کے اس نام سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ خود ہمارے تعلق سے ہمارے اعمال اور ہماری زبان سے بولی ہوئی باتیں، ہمارے کیے ہوئے کام، سب کو اللہ تعالیٰ خود خبر رکھنے والا ہے، خود جاننے والا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جاننے کے بعد ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کی طرف بھاگنا چاہیے، اللہ سے نہیں بھاگنا چاہیے۔ چھٹکارا ہمیں اللہ سے مل ہی نہیں سکتا۔ قرآن کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگو اللہ رب العالمین کی طرف، آؤ اللہ رب العالمین کی طرف۔ اللہ تعالیٰ سے ہم بچ کر نہیں جا سکتے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی قدرت کو تسلیم کرنا چاہیے، اللہ کی وحدانیت پر عمل کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی توحید پر ایمان لا کر اسی ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور ہمیشہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب سے اگر نہیں بھاگ سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، ریکارڈ کر رہا ہے، خبر رکھ رہا ہے، کل قیامت کے دن ہم اس کا سامنا کیسے کریں گے؟ وہ جب سامنے ہوگا پھر ہم کیسے جواب دیں گے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا اب کہاں بھاگ کے جائیں۔ جب آسمان کو ٹوٹتا پھوٹتا ہوا دیکھے گا، اور جب وہی انسان پہاڑوں کو ہواؤں میں اڑتا ہوا دیکھے گا، سمندروں میں آگ لگی ہوئی ہے، یہ سب اپنی نظروں سے جب دیکھے گا، زمین سے خزانے نکل رہے ہیں، سب کچھ دیکھنے کے بعد انسان کہے گا این المفر، اب کہاں بھاگ کے جائیں۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا اب کہاں بھاگ کے جائیں، کہاں پناہ ملے گی؟ اللہ نے خود کہا کلا لا وزر، کوئی پہاڑ نہیں تمہیں بچانے والا، کوئی بھی چیز تمہیں پناہ دینے والی نہیں ہے۔ کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، اب آج اگر تمہیں کہیں جانا ہے تو آؤ اللہ رب العالمین کے پاس، سوائے اللہ کے کوئی اور تمہارا ٹھکانہ نہیں ہے۔ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، پھر اس دن ہر انسان نے جو بھی چھوٹی بڑی چیزیں، پرانی اور نئی، جدید و قدیم، جو بھی پیش کر رکھا ہے اس کا نام اعمال سامنے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے انسان کو خبر کرے گا اور بتائے گا کہ تم نے یہ کام فلاں فلاں جگہ، فلاں ٹائم پر، فلاں رات میں، فلاں دن میں، فلاں شخص کے ساتھ کیا ہے، یہ تمہارا نام اعمال ہے، یہ تمہارا گناہ ہے۔ پھر اس دن انسان کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، یہ کون سا نام اعمال ہے، یہ کیسی ریکارڈنگ ہے کہ جس میں نہ تو کوئی چھوٹی چیز بچی ہے نہ کوئی بڑی چیز ہے، سب کچھ اس کے اندر محفوظ ہے، اور اللہ رب العالمین سب کچھ انسان کے سامنے کھول کے رکھ دے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے بھی ہے تاکہ انسان کو یقین ہو جائے کہ کل قیامت کے دن کیسے اللہ رب العالمین ہر انسان کو اس کی برائیوں یا اس کی نیکیوں کا بدلہ دے گا۔ تو طریقہ یہ ہوگا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ سب چیزیں دیکھ رہا ہے، سب چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، خود انسان اپنے آپ میں اپنے لیے سب سے بڑی دلیل ہے، ہمارے جسم کے اعضاء جوارح بولیں گے، ہاتھ پیر سب کچھ اللہ کے سامنے ہمارے ہی خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ تو خبر رکھنے والا ہی ہے، لہٰذا ہمیں اور آپ کو ہر وقت، ہر لمحے اور ہر ٹائم یہی سوچنا چاہیے کہ ہم سب لوگوں سے چھپ سکتے ہیں، ساری دنیا کی نگاہوں سے چھپ سکتے ہیں، لیکن اللہ سے کہیں بھی کسی بھی جگہ پر جا کر چھپ نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین کی نظر ہمارے اوپر ہر وقت ہے، ہر وقت ہمیں سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور اس کے علم میں ہم موجود ہیں، کوئی بھی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ لہٰذا ان باتوں کا خیال ہو تو آسان ہو جائے گا نیکیاں کرنا، اور مشکل ہو جائے گا برائیاں کرنا۔ اللہ عز و جل ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق دے، برائیوں سے بچائے، آمین۔